نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ بیکار نہیں، مصروف لوگ ہیں، اور اپنی مصروفیت میں سے آپ وقت نکال کر آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے دل و دماغ کے اندر بات گردش کر رہی ہوگی کہ ہم وہاں جا کر کے کچھ سمجھیں گے، کچھ سنیں گے، اور جو کچھ راستہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا اس راستے پر چلنے کا عزم کریں گے۔ بہت سارے سیمینارز، پروگرامز، موٹیویشنل پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں آپ کبھی ایجوکیشن پر، کبھی کیریکٹر پر، اور کبھی اکنامی پر، کبھی پالیٹکس پر، کبھی دنیا کے حالات پر سنتے ہیں، لیکن آج میری گفتگو کا موضوع نہ ایجوکیشن ہے، نہ پالیٹکس ہے، نہ کیریکٹر ہے، بلکہ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ہمیں ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے ہماری سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا جائے اور ڈسٹروائے ہونے سے بچایا جائے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھائی بھائی میں جھگڑے چل جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے اندر جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، خاندان خاندان کے اندر جھگڑوں کا سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی رشتہ پہلے تھا ہی نہیں، اور کبھی کبھی دشمنی میں آدمی اتنی حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے رشتے آپس میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جان لینے پر اور جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کو کیسے مستحکم کیا جائے، اسٹیبل کیا جائے، اس کے سلسلے میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر جھگڑا ہوگا تو آپ کا سکون ختم ہوگا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، بھائی کے اندر جھگڑا ہوگا، ساس بہو میں جھگڑا ہوگا، کاروباری میں جھگڑا ہوگا، تو انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہ تھا بندوں کو جوڑنا اور ان کو ٹوٹنے سے اور رشتے توڑنے سے بندوں کو روکنا۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پروردگار جل جلالہ نے جو اصول عطا فرمائے، میں ان اصولوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سوسائٹی کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں آپ۔ معاشرہ کہتے ہیں چند لوگوں کا بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ یا کنیکشن کا ہونا، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ بیسک جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس میں ایک دوسرے کا آپس میں ربط و ضبط ہونا چند افراد کے درمیان، اسے کہتے ہیں معاشرہ اور اسے کہتے ہیں سوسائٹی۔ اب یہ سوسائٹی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ سنتے ہیں ہندوستانی معاشرہ، مغربی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ سب سوسائٹیز کے الگ الگ نام ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتے تھے، جس سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، وہ تھا انسانی معاشرہ۔ اور انسانی معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب آپس کے اندر محبت ہو اور آپس کے اندر الفت موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صرف ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا تو کوئی تیسرا کہے گا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، تمہارے گھر والوں پر اثر پڑے گا، خاندان میں بچوں پر اثر پڑے گا۔ تو آدمی بھائی کو بھائی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گھر اسٹیبل ہو جائے اور اس گھر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو کوئی اس کو ختم کرنے کے لیے اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میاں کے لیے بیوی ضروری، بیوی کے لیے میاں ضروری، اور بچوں کے لیے دونوں ضروری، تو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی محلے کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صوبے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کنٹری کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس سے انسان صوبے والا جڑا ہوا ہے، ایک کنٹری کا پرائم منسٹر، کنٹری والے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے کیا رائٹس اور کیا ہیں یہ انسان ایک دوسرے سے سمجھتا ہے تاکہ اس سے جڑنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب والوں کا رسول بنا کر کے نہیں، ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دستور عطا فرمایا جس سے سارے انسان حضور سے جڑے رہیں۔ جو چیز مجھے سمجھانا ہے اسے اچھی طرح سے آپ سمجھیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسان جڑے رہیں، اس کے لیے حضور کو کیا کرنا ہے؟ یہ رب قدیر نے حضور کی ٹریننگ فرمائی، یہ رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول عطا فرمایا، اس لیے کہ ہر بڑا اپنے سے ماتحت والوں کو جوڑے رکھنے کے اندر اس رول کو فالو کرے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمائی، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جڑے رہنے کے لیے ریونج کی وجہ سے انسان جڑا نہیں رہ سکتا، معاف کرنے کی ہابی کی وجہ سے انسان جڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، معاف کرنا اختیار کرو۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کا اس وقت جائزہ لیں
تو کہیں ساس اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بہو اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں شوہر اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بھائی اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بہن اکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نتیجتاً اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے اور پوری سوسائٹی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر کسی کمپنی کا کوئی باس ہے تو اپنے ماتحت والوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسٹیک کی بنیاد پر معاف کرنے کی بجائے فوراً اس کو فائر کرنے کے حوالے سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اب یہ معافی کتنی عظیم چیز ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ یعنی معافی ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کرنے سے رشتہ خراب نہیں ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اور معاف کرے گا کون؟ بڑا ہی تو معاف کرے گا نا، چھوٹا تو معافی مانگے گا۔ کبھی چھوٹے بھی اکڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، لیکن بڑے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کو ڈسٹروائے ہونے سے، خراب ہونے سے بچانا ہے تو اپنی مینٹلٹی جو اس کو بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اب اس کے لیے دو اسٹیج میں آپ کو سمجھاؤں کہ معاف آدمی کیوں نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے، یعنی ری ایکشن ہوتا ہے نا کسی کا سامنے سے، جیسے کسی بچے نے کچھ کہہ دیا، کسی ایمپلائی نے باس کا انسلٹ کر دیا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ پر آپ کو یہ سوچ بنانی ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا بنا کیسے، ذرا اس بیک گراؤنڈ کو تلاش کرو۔ یار یہ کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، آج اس طریقے سے اس نے کیوں کیا؟ کیا گھر میں اس کا کوئی پرابلم ہے؟ کیا فیملی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ آپ اس تک جانے کی کوشش کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے کوئی ایسا ریزن آپ کو نظر آئے گا جو اس کو آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ جب اس طرف پہنچ جائیں گے تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس جگہ پر جانے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کو اس رویے کی طرف آمادہ کرتے۔ مثال کے طور پر ہم پوری دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرگز لوگ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس لوگوں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرف جائیں کہ یہ ڈرگز کی طرف آئے کیوں، تو کہیں محبت کی ناکامی، کہیں ماں باپ کے جھگڑے، کہیں ایزی منی کا جذبہ، کہیں بہت بڑے مالدار کو دیکھنے کے بعد مالدار بننے کا شوق، کہیں لیوش لائف کسی کی دیکھ کر اس کی طرح زندگی گزارنے کا شوق۔ ایسے بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے جو انسان کو ڈرگز کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ ہم اس ریزن کی طرف جائیں، میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جو انسان کو مس بیہیویئر کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ جو ریگولر بیہیویئر جس کا اچھا ہو، اچانک مس بیہیویئر یعنی اس کا انداز گفتگو، اس کی ساری چیزیں انسلٹ والی بن جائیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان
جس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پوزیشن یہ تھی کہ اس کا باپ جو تھا وہ مزدور تھا، ممبئی کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں پارٹی والا تھا۔ بچے کے دل میں کوڑن محسوس ہو رہی تھی کہ میرا باپ پارٹی والا، میرا باپ پارٹی والا۔ اسکول جاتا تھا بچہ، باپ کی تمنا تھی بچہ پڑھ کر کے کچھ بن جائے، لیکن بچے کے دل میں یہ بار بار پریشانی، میرا باپ پارٹی والا، میرا باپ پارٹی والا، مجھے یہ میرے باپ کا کام چھڑوانا ہے۔ اس کے دل میں SSC تک پہنچنے تک ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں کس فیلڈ کے اندر محنت کروں جس کے بعد میری پوزیشن ایسی بن جائے کہ میرے باپ کو اس میں سے نکال کر میں سکون سے آرام کی عزت کے ساتھ روزی دے سکوں اور میرا باپ آرام سے زندگی گزارے اور یہ داغ میری زندگی سے نکل جائے اور میرے باپ کا یہ کام چھوٹ جائے۔ تو ایک ہی چیز اس کے سامنے آئی، ایجوکیشن، اور اس نے ایجوکیشن میں محنت کی یہاں تک کہ وہ ٹاپر ہوا اور اسے کہیں کوئی زیادہ فیس دینی نہیں پڑی۔ میرٹ لسٹ میں آنے کی وجہ سے اسے آسانی سے ایڈمیشن مل گیا اور اس کے بعد وہ ایجوکیشن حاصل کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک بڑی ڈگری اس کو مل گئی۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اچھی جاب بھی مل گئی۔ پہلی سیلری جس دن آئی اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اب ختم، آپ نے مزدوری کر کے ہم کو پڑھا دیا، ہم بن گئے، اب آپ کا بیٹا اتنا کماتا ہے کہ آپ کو اب دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آرام سے آپ اللہ اللہ کریں اور میرے لیے دعا کریں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ باپ نے اپنے بیٹے کی بات مان لی، محلہ خوش، رشتہ دار خوش کہ بیٹا ان کا اتنا اچھا نکلا۔ ہر ماں باپ یہ تمنا کرتے کہ اللہ اس جیسا بیٹا ہم کو بھی عطا فرمائے۔ اس نے زندگی کا سفر جاری رکھا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، ماں باپ کو حج کرایا، اچھا گھر اس نے لے لیا۔ ایک پیریڈ پر اس نے جب دیکھا کہ اس کی سیلری انکریز ہونی چاہیے اور جہاں ہے وہاں پر زیادہ انکریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگر دوسری کمپنی کے اندر وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو اسکیل، اس کو جو ہے وہ پیکیج بڑا ملے گا، تو اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا، بڑا پیکیج ملا، اس کمپنی کو چھوڑا اور دوسری کمپنی جوائن کی۔ توجہ چاہوں گا، بڑا نیک بچہ، نمازی بچہ، ماں باپ کا فرما بردار بچہ، ہر بری عادتوں سے بچا ہوا بچہ، لیکن جب بڑی کمپنی کے اندر اچھی پوسٹ پر اس کو جب رکھا گیا اور سلیکشن اس کا ہوا تو دوسری دو کمپنی کے مینیجر ایک دن اس کو دعوت دیتے کہ اپنے آج رات کو ڈنر باہر کہیں ہوٹل میں لیتے ہیں۔ گئے ڈنر پر، جیسے ہی ڈنر پر پہنچے وہ دونوں نے شراب منگوائی۔ اس نوجوان نے کہا کہ بھئی میں تو شراب وغیرہ کو ٹچ نہیں کرتا ہوں، ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے۔ اب دونوں نے اس کو ورغلانا شروع کیا۔ ان دونوں نے کہا تم مرد نہیں لگتا یار، جوان آدمی ہے، اتنی سیلری ہے تیری، ماں بیوی بچے ان پہ خرچ کرتا ہے، تیری عیاشی بھی ہونی چاہیے، عیش موج بھی کرنا چاہیے، سارا پیسہ تو اس میں خرچ کر دیتا ہے، بڑا عجیب بیوقوف آدمی ہے، جوانی بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ اس طرح سے اس کو پن مارتے رہے، تو کیا شراب پیے گا، تو مرد ہو تو شراب پینا۔ اس طریقے سے اس کو انہوں نے ورغلایا کہ وہ ایک ہی سانس کے ایک ہی مرتبہ میں اس نے پوری بوٹل اٹھائی اور ایک ساتھ میں پوری شراب پی گیا۔ زندگی میں کبھی شراب ٹچ نہ کرنے والا بندہ ایک غلط کمپنی کی وجہ سے، غلط سنگت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں پوری بوٹل شراب کی وہ پی گیا۔ اب یہ شراب اس کی زندگی بن گئی، روز رات کو اب اس نوجوان کو شراب چاہیے۔ شراب اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اب اس کی عادت شراب کی اتنی بنتی چلی گئی کہ زندگی کی اب بیشتر زندگی کی راتیں اس کی شراب کے اندر گزرتی۔ آہستہ آہستہ کمپنی کے باس کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل شرابی بن چکا ہے اور شراب کے بغیر جی نہیں پاتا، اس کو فائر کر دیا اپنی کمپنی سے۔ لیٹ آنا، دماغ ٹھکانے نہ ہونا، نشے کی حالت میں رہنا، یہ ساری چیزیں کام پر ایفیکٹ ہونے لگا، اس کو نکال دیا۔
اب اس کے بعد اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے سوچا تو اس کے لیے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور اس کمپنی سے کیوں نکالا گیا، ریزن جب اس کا جاننے کی کوشش کی گئی تو ہر جگہ سے یہی ریزن کہ شراب کی بنیاد پر اس کو نکالا گیا، کسی کمپنی نے اس کو رکھنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب وہی نوجوان جو محلے کی آنکھوں کا تارا تھا، نماز کا پابند تھا، ماں باپ جس پر فخر کرتے تھے، اب اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیوی کے زیور، ماں کے زیور، یہ ساری چیزیں بیچ کر شراب پینے کی عادت جو ہے وہ اپنی خواہش کو اس میں پوری کرتا رہا، زندگی گزرتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ شرابی بن چکا ہے تو بچے بھی منہ چھپاتے، بیوی ماں کے یہاں جانے کے لیے گھبراتی، ماں جو ہے وہ مصلے پر روتی رہتی اور باپ باہر نکلنے کے لیے ڈرتا تھا کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ ایک دن باپ مصلے پر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اللہ اس دولت سے تو وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بچہ تو سیدھے راستے پر تھا۔ ایک رات بچہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے پیر پھسلا، گلی کے اندر گرا اور وہیں پڑا رہا۔ فجر کی نماز کے لیے امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، اس نوجوان کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا تو امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہی تو تھے جسے جیسی اولاد کی ماں باپ تمنا کرتے تھے، تمہاری عادت نے تم کو کہاں لا کر پہنچا دیا، بیٹا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نوجوان نے جواب میں کہا، مولانا چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ پاتی۔ مولانا نے نسخہ دیا، بیٹے اس لیے نہیں چھوٹ پاتی کہ تیرے اندر ایک جذبہ نہیں ہے، اور میں تیرا کنیکشن آج تیرا جذبہ جو ہے اور تیرا کنیکشن جوڑ دیتا ہوں، اگر تو اپنا کنیکشن ادھر جوڑ دے گا تیری عادت نکل جائے گی۔ اس نے کہا، حضرت فرمائے کہ حضور سے سچا عشق کر لے، اس لیے کہ مکے اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تیری طرح ہی لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب حضور سے کنیکشن ہو گیا تو شراب کی عادتیں نکل گئیں۔ تو بھی حضور کی محبت کا چراغ سینے میں جلا لے، تیری بھی عادت نکل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بگڑا کہاں سے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ شرابی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگی ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی بنی کیسے؟ پہلے تو یہ نہیں تھا۔ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹ کچھ ایکشن لینے سے پہلے اس ریزن کو تلاش کرو۔ وہ بیوی جو کبھی سامنے منہ زبان نہیں کھولتی تھی، اچانک کیا ہوا؟ تو میں آپ کو ریزن بتاؤں، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیار سے بات کرنے کی بجائے دوسرے کی عورت سے پیار سے بات کرے گا تو بیوی کے اندر پرابلم پیدا ہوگا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اٹینشن دینے کی بجائے اپنے فون پر زیادہ لگ کر دوسروں کو اٹینشن دے گا، گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گفٹ لے کر دینے کی بجائے جس سے لو کرتا ہے اس کے لیے لاکھوں کا خرچ کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا اور دوسروں کے بچوں پر ٹائم اسپینڈ کرے گا یا وقت ضائع کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ ہمیں ریزن جاننا ہے، ہمیں اس ریزن تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس ریزن کو جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ریزن کے بعد ہماری طبیعت معاف کرنے کی بنے گی، ایگو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایگو کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا انسلٹ کیا؟ ریزن ڈھونڈو، اسباب تلاش کرو۔ جب آپ اسباب تلاش کریں گے اور وہ سبب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر ترس آئے گا، آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا۔ پہلی چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سیکنڈ چیز، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ تو سدھرنے والا ہے ہی نہیں، ہزار کوشش کر لو یہ نہیں سدھر سکتا۔ میرے بھائی آپ نے نیت تو کسی کی نہیں دیکھی نا،
اگر اس کے اندر سدھرنے کی ایبیلٹی نہیں ہوتی یا اللہ نے اس کے اندر سدھرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہوتی تو پھر قرآن کے اندر سدھارنے کا حکم آتا ہی نہیں. اور یہ حکم آیا ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ سدھر سکتا ہے. آپ دنیا میں بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے نوجوانوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جو کل ڈرگی تھے آج سیدھے ہو گئے. اور الحمدللہ ہماری نظر میں, ہمارے تجربے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت سارے بگڑے ہوئوں کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حبیب عجمی, آپ ذرا سوچو, یہ وہ بزرگ ہیں جو انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے, اور انٹرسٹ وصول کرنے کے لیے جب جاتے تھے نا تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. توبہ سے پہلے انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک شخص انٹرسٹ کے کاروبار میں اور اتنا سخت مزاج کہ جس گھر پر گئے اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ ایک گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی, انٹرسٹ کے پیسے لاؤ. تو جس سے انٹرسٹ کا پیسہ لینا تھا ان کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں, کیسے آپ کو کچھ دیں؟ کہا کچھ تو ہوگا. کہا ہاں بکری کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت وغیرہ پڑا ہوا ہے. کہا بس وہی دے دو. وہ کچا گوشت لے کر گھر پر آئے, بیوی سے کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے جیسے ہی اس کو ہنڈی کے اندر ڈالی تو وہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا. تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کو 1000 مرتبہ بولی ہوں کہ آپ یہ انٹرسٹ کا کاروبار چھوڑ دیجئے, یہ حرام ہے, اس کا بہت بڑا عذاب ہے. لیکن آپ مانتے نہیں. دیکھیے آج یہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا. حبیب عجمی نے کہا ٹھیک ہے, اب میں یہ کاروبار چھوڑنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں سید التابعین حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضرت حسن بصری جن کی پرورش مولا علی کے گود میں ہوئی ہے, تو ان کی محفلیں لگا کرتی تھی. اس نے سوچا میں اس محفل میں جاؤں, جا کر کے توبہ کر لوں. حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور تقریر میں فرما رہے تھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا, چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ حبیب عجمی سود کے سلسلے میں اور اس کاروبار میں اتنے مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اب وہ گئے تھے توبہ کی ہی نیت سے, وہ آگے بڑھے, عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کہا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. کہا حضرت ایک بار اور فرما دیجئے. کہا حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. کہ یہ ہاتھ بڑھایا اس نے, کہا حضور مجھے توبہ کرا دیجئے. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پر. آئندہ انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کروں گا, یہ عہد کر لیتے ہیں. جن جن کا پیسہ لیا تھا وہ لوٹانے کا انہوں نے ارادہ کیا. اب یہی جب توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے حضرت حسن بصری کی محفل میں جانے کے لیے, تو محلے کے لڑکے کہتے تھے ہٹو 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 ہٹو, حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے اوپر گر جائے گی تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے, ہٹو ہٹو ہٹو. لیکن جب توبہ کر کے پلٹ رہے تھے تب محلے کے بچے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بدل نہیں سکتا, امپاسبل ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں کوشش کرنا ہے بدلنا اس کے دستے قدرت میں, دل بدلنا اس کے دستے قدرت میں. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہوتی ہے سدھرنے والا ہی نہیں ہے یا سدھرنے والی ہی نہیں ہے, جیسا کہ عام طور پر گھر کے اندر سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی بریک ہوتی ہے, گھر میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں, نتیجتاً حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کسی کی نیتوں کو نہیں جان سکتے, کسی کے فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے. ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں,
پوری زندگی یاد رکھیے گا. آپ کو آج کی گفتگو یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا. کسی گنہگار کو دیکھ کر کبھی مت سوچئے گا کہ یہ شخص کبھی سدھر نہیں سکتا، اور کبھی خود نیکی کرتے ہوئے یہ مت سوچئے گا کہ میرے پیر پھسل نہیں سکتے. اس لیے جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کا گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور وہ سدھر جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی نیکی آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو اور آپ کا پیر پھسل جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آپ گناہوں سے نفرت کریں، گنہگاروں سے نہیں. ہم کوئی اپنا فیوچر نہیں جانتے. بہت سارے ولایت کے مقام پر فائز ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے بعد ان کے پیر پھسلے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ولایت کا تاج چھین لیا. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا آپس میں جو رشتہ خراب ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو بگڑتی ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں سدھر سکتا. یہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے. اور تھرڈ چیز ہوتی ہے کمپنی. خاندان میں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جوڑنے دینا چاہتے ہی نہیں، کبھی نہیں چاہیں گے. وہ ایسا مرچ مسالہ لے کر کے آتے ہیں کہ آپ کی کوشش کو پل بھر کے اندر ختم کر دیں. پتہ نہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں شیطان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا ہوگا، وہاں ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ایسی کمپنی سے بچو، ایسی سوسائٹی سے بچو. اس لیے کہ جوڑنے والے اللہ کو پسند ہیں، توڑنے والے اللہ کو پسند ہیں. یہاں پر میں ایک حدیث شریف سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا. کون دعا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ شخص جو علم والا ہے، علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو علم کی دعوت دیتا ہے. حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. اب دوسرا وہ شخص، توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے 2 امتیوں کے درمیان کلیش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور اگر کوئی میرے دونوں امتیوں کے درمیان صلح کرا دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس صلح کرانے والے کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. اور تیسرا وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. تو آج کی نشست میں پہلی چیز، سوسائٹی کو بریک ہونے سے بچانے کے لیے جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ ہے معاف کرنا. لیٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہے؟ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے، پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہیں ماشاءاللہ. ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شاید اس طرف توجہ نہیں کیے ہوں گے. کیا معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے؟ میاں معاف کرنے سے پہلا فائدہ آپ کا ہوتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ ریلیکس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریونج کی پلاننگ بنانے کا سلسلہ ختم. آپ کوئی بدلے کی پلاننگ ہی نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے تو معاف کر دیا. اب جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ رات کو سوئیں گے تو آرام سے سو جائیں گے. کل اس کو کیسے اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے خراب کرنا ہے، کیسے نقصان پہنچانا ہے، سب فنش. تو اگر میں یہ کہوں کہ تو غلط نہیں ہوگا، ڈپریشن کا سولوشن ایک یہ بھی ہے کہ معاف کرنا سیکھو. آپ نے معاف کر دیا، آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا. اور پلس سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے سامنے والا مجھے بزدل سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے مجھے سامنے والا کمزور سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے میری عزت گر جائے گی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اب حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ معاف کرنا عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی میں دیکھ لیجئے گا، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں، اس کے نزدیک ہی نہیں اللہ کے نزدیک بھی آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو سوسائٹی جو ڈسٹروائے ہو رہی ہے، جو معاشرہ بکھر رہا ہے، وہ ایگو کی وجہ سے۔ اب کتنا معاف کرنا چاہیے؟ یار یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، دو ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو رب سے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا خادم، میرا ایمپلائی کتنی مسٹیکس دن میں کرے کہ میں اس کو معاف کروں؟ کیا کوشچن کرتے تھے صحابہ بھی، کیا کوشچن کرتے تھے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگل ڈے میں 70 ٹائمز وہ مسٹیک کرے تو تم اس کو معاف کرو۔ میری تھوڑی سی عادت ہے تھوڑا ڈپ میں جانے کی، اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں کہ کچھ راستہ مجھے ملے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ خادم کے لیے 70 ٹائمز مینس ایمپلائی، آج تو خادم آپ کے پاس، غلام تو آج کے دور میں ہے نہیں، ایمپلائی کو 70 ٹائمز، تو بات سمجھ میں آئی۔ بہت سارے ایمپلائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 2-4 غلطیوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ یا نکال دو نا تو آپ کے سامنے ہی آپ کے جیسا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی بھر آپ کو ٹینشن رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، پھر آدمی سوچتا ہے کل میرا سیکھا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کبھی کبھی آپ سے آگے نکل جائے گا۔ قربان میرے آقا کی رحمت پر کہ انہوں نے ایسا نسخہ عطا فرما دیا کہ ہمارے فیوچر کا ٹینشن ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا، ہم نے سیکھنا ہے کس سے؟ اور چیزوں سے، حضور سے کچھ نہیں سیکھنا۔ تو اسی چیز پر میں نے گفتگو بہت لمبی کر دی، لیکن 3 چیزیں اور ہیں۔ پہلی چیز تو معافی، جو ٹف میں ٹف ہے۔ آپ کبھی زندگی میں عادت بنا کر دیکھیے معاف کرنے کی، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت ریلیکس آپ کو ملے گا، بہت سکون ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی، عزت بڑھتی ہے۔ تو ڈیفینیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ چلیے اسی پر ایک بات میں عرض کروں، آپ مجھے بتائیے ہم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ پورا دن، آج تک کی ایج کا ہم اگر سروے کریں کہ ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ یار پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی، اور اس میں پیٹ میں درد شروع ہو گیا اچانک، تو کیا کرتے؟ اے اللہ شفا عطا فرما دے۔ ارے بھائی نافرمانی جس کی ہو اس سے مانگتے کیوں ہو؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اس کے معاف کرنے کی وجہ سے کنیکشن اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک غلطی پر وہ ہمیں مار دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، تو کوئی معافی نہ مانگتا، کوئی اس سے نہ مانگتا۔ لیکن ہر بندے کا دل اندر سے کہتا ہے میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بندے کا خدا سے کنیکشن جڑے رہنے کا ایک ریزن گناہوں کے باوجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، سوسائٹی کے اندر معاشرہ کیسے پرفیکٹ ہو، ڈسٹروائے ہونے سے بچے۔ ایک تو معاف کرنا،
دوسرا اچھی باتوں کا حکم دینا. آپ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیجیے, لوگوں کو اچھی بات بتائیے. آپ جیسی اچھی بات بتائیں گے نا تو آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے سنتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ابھی رات میں موریشس سے میں حاضر ہوا اور پورے 3 مہینے سے امریکہ, انگلینڈ, ترکی, دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کر کے میں پہنچا ہوں. کیوں لوگ مجھے بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی بات میں ان کو بتاتا ہوں. میرا کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان سے, اچھی بات بتاتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اچھی بات بتانے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کوئی دوست بری بات بتائے, جگری دوست ہو کر کے بھی بری بات بتائے, وہ برائی کر لے گا لیکن اکیلے میں کہے گا یہ سالا میرا دشمن ہے, مجھے لے جا کے کہاں پھنسا دیا اس نے. اس فطرت کے اندر ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عزت والا بنائے, اس سوسائٹی میں مقام ہو, اچھی باتوں کا حکم دے. تیسری چیز, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جو ان پڑھ ہیں, گوار ہیں. سوسائٹی میں ایک ٹائپ کے لوگ تو نہیں ہوتے نا, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. ان پڑھ کا بیچارے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اپنی ایک عادت ہوتی ہے. میں موریشس ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا تو ایک بندہ ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا, وہ UK سے آیا تھا. اس نے مجھے دیکھا, حضرت مجھے پہچانے آپ نے؟ بولا نہیں. بولے میں آپ کا پیر ہوں. میں آپ کا پیر ہوں. تو اتفاق سے جو ہے وہ جو پولیس والا مجھے ایئرپورٹ کے اندر تک لینے کے لیے آیا تھا اور چھوڑنے کے لیے, تو وہ بھی مجھ سے معتقد تھا. تو اس نے کہا بھائی ذرا سنبھل کر کے تو بول, تو کیا بول رہا ہے, تو حضرت کا مرید پیر نہیں ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جن کو کچھ احساس نہیں ہوتا. اب ہم ان سے الجھنے لگ جائیں, تو نے کیا کہا, اب چھوڑوں گا نہیں دے رہے. تو قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, تم ان کا اسٹیٹس دیکھو, ان کی پوزیشن دیکھو. وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, اس سے کیا الجھنے کا, ان سے درگزر کرو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات بتاؤں, نہیں مانیں گے نا برا, یار جواب جیسا چاہیے ویسا آپ نہیں دے رہے, برا نہیں مانیں گے نا. یہ تو بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں لیکن ریئلٹی ہے. آپ BMW میں جائیں, دیکھیے اخلاق کا پتہ کیسے چلتا ہے. آپ BMW میں جائیں, ہاتھ گاڑی والا ہاتھ گاڑی لے کر جا رہا ہے, اچانک تھوڑا سا ٹچ آپ کی BMW پر اس کی ہاتھ گاڑی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, آپ گاڑی سے اتریں گے. اب میں دونوں کے اخلاق کے حوالے آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. پارٹی والے کا اخلاق کیا ہوگا, ہاتھ گاڑی چلانے والے کا, اور آپ کا کیا ہوگا. تجھے معلوم نہیں میں کون, وہ کہے گا مجھے معاف کر دو. یہ ہے دونوں کے اخلاق. جس بڑے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے تھے وہ گھمنڈ کے اندر آ گیا, اور جو بیچارہ ان پڑھ تھا وہ معافی مانگ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. ذرا سوچو آپ لائف کے اندر, آپ کو تو اتر کر کہنا ہوگا کہ بھئی تجھے تو نہیں لگا, لیکن تو جانتا ہے میں کون ہوں, میری فلاں کمپنی, ابھی پولیس کو بلاؤں, یہ سب چلتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں. ہمیں یہ جو ساری چیزیں ہماری مینٹلٹی کے اندر اور ہمارے مائنڈ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا, اس نے ہم کو ختم کر دیا ہے, ہم کہیں کہ نہیں. اسی لیے وہ پارٹی والا, وہ ہاتھ گاڑی والا پیپر بچھا کر مزے سے سوتا ہے, ہم نیند کی گولی لے کر نہیں سو پاتے. توجہ چاہوں گا, ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے. تو اعرض عن الجاہلین, ایسے لوگ جو ہوں, ان پڑھ ہوں, لیٹ کو, کوئی بات نہیں, الجھو مت ان سے جھگڑا فساد مت کرو, آپ کی ویلیو جائے گی. یار یہ تو سمجھدار تھا, اس کو تو سمجھنا چاہیے, بھی تو بیچارہ پارٹی والا ہے, لیکن ہم الجھ جاتے ہیں. ایک چیز, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنا ہو نا, جوڑنے کی کوشش کی جائے, تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, نیا مت کرنا, تو نہیں جانتا یہ ساری چیزیں. تو قرآن نے اس کا سولیوشن آگے بتا دیا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان وسوسے ڈالے تو
اللہ کی پناہ مانگو، مولا میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسوسے سے مجھے بچا لے۔ اب اگر آپ کی یونٹی ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو آج کی نشست کے اندر مجھے یہی بتانا تھا معاشرہ کیسے مستحکم ہو، تو اس سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم سننے سے زیادہ پریکٹس میں لانے کی اس کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ غالباً اسی ہال میں شاید اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا، تو میری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ میرے پروگرام کو اگر کسی نے زیادہ سنا ہے تو اس سے پہلے جو یہاں کا پروگرام تھا اسی کو دنیا نے سنا۔ اپروکسیمیٹلی 8.5 ملین ویوز ہیں اس کے۔ خوش رہنے کے 5 اصول میں نے بتائے تھے یہاں پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العظیم قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لائف میں پریکٹس میں لائیے، اور شیطان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں نہیں کریں، تاکہ آپ کی زندگی ایسی تتر بتر اور تباہی اور بربادی کی شکار ہو جائے۔ آپ اس کو اپنی لائف کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی، اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا۔